علماء کرام، بھائیوں اور دوستوں، بات تو حضرت نے فرما دی ہے. اب اس پر ہم کچھ سوچ و بچار بھی کر لیں اور مذاکرہ بھی کر لیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. عزیزان گرامی، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس کائنات میں سب سے اونچے لوگ ہوتے ہیں، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں سب سے اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص لوگ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. منصب نبوت کے یہ عالی مقام حاملین 3 بڑے کام اور ذمہ داریاں ان کی ہوتی، جن میں سے ایک ایسی ہے جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہے، اور باقی 2 انبیاء کی نیابت میں اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس کو ممکن بنایا. وہ چیز جو انسانوں کے بس میں نہیں ہے اور نبیوں کا کام تھا یا وظیفہ تھا، وہ ان کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وحی کا وہ تعلق جس کا انتخاب اللہ جل شانہ خود فرماتے تھے کہ کس کو نبی بنانا ہے، اور پھر اس کے سینے پر اللہ جل شانہ کا، اس کے قلب میں اللہ پاک کا پیغام آسمانوں سے آیا کرتا تھا مختلف طریقوں سے، جس کو وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے پوری امانت اور پوری دیانت کے ساتھ. اور اس میں ان کو اتنا غیر معمولی اعتماد حاصل ہوتا تھا کہ مخلوق میں سے کسی چیز کا کوئی خوف تو کیا، اس کا کوئی ادنا شائبہ بھی ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا. نوح علیہ السلام ان انبیاء میں سے جن کے متبعین بہت کم تھے، لمبی مدت کے باوجود انہوں نے جس لب و لہجے میں اپنی قوم سے بات کی، قرآن پاک نے اس کو محفوظ کیا. اپنے منصب کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے رستے میں آنے والی رکاوٹوں پر، اور ایسی رکاوٹوں پر جو بڑی شدید ترین رکاوٹ تھی، اس کے جواب میں کہا کہ ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، کہ ایک قوم اگر تمہارے لیے میرا یہ کام جس کے لیے مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے، مقامی یعنی میرا وہ موقف، میری وہ بات جس پر اللہ پاک نے جس کا مجھے حکم دیا ہے، وہ تذکیری بآیات اللہ، اور تمہیں اور پوری انسانیت کو اللہ پاک کی طرف بلانا تمہیں ناگوار ہے، تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے جیسے تم لوگ کہہ رہے ہو، تو پھر کیا کرو؟ تو تم سے جو بن پڑتا ہے تم وہ کرو، میں کیا کروں گا؟ فعلی اللہ توکلت، میرا توکل اور میرا بھروسہ اور میرا اعتماد اور میرا تکیہ اس ذات عالی پر ہے جس نے مجھے بھیجا. یہ ایک عجیب کیفیت حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی تھی کہ سینکڑوں سال کی محنت کے بعد اگر 80 70 80 85 88 لوگ بھی ایمان لائے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی ایسی عجیب و غریب حیران کن قسم کی معرفت اور اس کی طاقتوں کے اوپر بھروسہ ہوتا تھا کہ ان کا توکل اللہ پر. یہ تو وہ ان کا رشتہ تھا اللہ پاک سے جو نبیوں کا خاصہ ہے. 2 چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور کرتے تھے. ایک یہ کہ وہ جس دین کو لے کر آیا کرتے تھے خود اس کا سب سے بڑا کامل اکمل نمونہ ہوا کرتے تھے اپنے دین. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اور فلسفیوں اور دانشوروں میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ فلسفے پیش کرتے ہیں اور دانشمندی کی باتیں کرتے ہیں، بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا اپنی اس دانش کے ساتھ کوئی عملی تعلق بھی ہو. آپ کو اس کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں مل سکتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. وہ خود اس کا سب سے کامل نمونہ ہوتے ہیں. اتنا کامل نمونہ ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کے اسوے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں لوگوں کو اللہ جل شانہ کہ ان کی سیرتوں میں اور ان کے اسوے میں، ان کے طرز عمل میں تم لوگوں کے لیے کامل نمونہ ہے اور تم اس کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو. تیسرا کام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کو سب سے قیمتی ترین افراد جوہر تراش کر کے انسانیت کو دیتے ہیں. اور انبیاء کے تیار کردہ لوگوں کی جو جماعت ہوتی ہے
چشم فلک نے اس سے زیادہ پاکیزہ اور قیمتی لوگ نہیں دیکھے ہوتے. یہ ان کا خاص کام ہوتا ہے، دے کر جاتے ہیں، اور پھر جب تک وہ لوگ رہتے ہیں تو دنیا ان سے جس طرح سے مستفید ہوتی ہے اور دین کو ان سے جو فائدہ پہنچتا ہے اور دین کے جو عملی نمونے، پھر وہ لوگ، حالانکہ وہ نبی تو نہیں ہوتے، انبیاء کا تو معاملہ اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ان کو تو براہ راست وحی کا تعلق اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مستقل ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ آسمانوں سے جاری ہوتا ہے. تو یہ جو 3 کام ہیں، ان میں سے جو پہلا کام ہے کہ آسمانوں سے جو تعلق ہے وحی کا، اس کو تو اللہ جل شانہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے اوپر ویسے ہی مکمل کر دیا. اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہی کہ نئے احکامات آسمانوں سے اتریں. اللہ پاک نے اس باب کو بند کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی آخری نازل فرما دی، نبوت کا سلسلہ بھی بند فرما دیا. ہاں، وہ چیزیں محفوظ ضرور موجود ہیں قرآن و سنت. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو مضبوط پکڑو گے میرے بات، تو تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تمہارا رستہ خطا نہیں ہوگا، کہ وہ چیز قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے محفوظ کر دی. اب جو اگلے 2 کام ہیں، جو اس کائنات کے سب سے اونچے لوگوں کا سب سے اہم ترین وظیفہ ہے، وہ یہ کہ وہ اور ہر انسان کے لیے پاک نے اس کو اس کی حیثیت کے اندر، اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے لیے ممکن بھی بنایا. ایک یہ کہ اس کی ذات نمونہ ہو دین کا. اسلام پر جتنے احکامات اس کی طرف متوجہ ہیں، ان تمام احکامات پر انسان پورے اخلاص، احسان اور اتقان کے ساتھ اس کے اوپر انسان عمل پیرا. اور دوسری چیز یہ کہ اس کی ذات باعث خیر ہو، انسان سے خیر پھیلے، دین پھیلے اور دین کا پیغام اس سے پھیلے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسان کا وظیفہ. اس پر ہمیں خود بھی آنا اور ساری انسانیت کو، سارے لوگوں کو اس کے اوپر لانا، یہ ہمارا کام ہے. رستہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جو بات ابھی حضرت نے جیسے فرمائی کہ آغاز اس کا تزکیہ نفس سے، نقطہ آغاز اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں مسائل لوگوں کے یا ملکوں کے یا امتوں کے کیوں حل نہیں ہوتے؟ جہاں 2 4 6 لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر گفتگو مسائل پر ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اور جب سے آپ نے بھی ہوش سنبھالا ہے، ہم نے ہوش سنبھالا ہے، تو اسی طریقے سے لوگوں کی فکر مندی باتوں کے اندر جھلکتی ہے اور ساری زندگی ہم سنتے رہتے ہیں. تبدیلی یا حالات بدلتے نہیں ہیں اس کے نتیجے میں. ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں کے صرف باتیں کرنے سے تبدیلی آئی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو عمل کے نقطہ آغاز کا اندازہ نہیں ہوتا. صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ عمل کی دنیا پہ جب انسان قدم رکھے تو اس کو کام شروع کہاں سے کرنا ہے، اسے کرنا کیا ہے. تو پہلی چیز جو انسان کی طرف متوجہ ہے، جو دنیا میں بھی اس کے کام کی ہے اور مرتے ہی جو جس سے اس کا کام بننا یا بگڑنا شروع ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی ذات اور اس کے اعمال ہوتے ہیں. اور یہ ذات اور اعمال کی اصلاح ہی تزکیہ نفس میں یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. یہی وہ چیز ہے. تو پہلی چیز تو اس کے اندر یہ ہے، اس سے انسان آغاز کرتا، اور اس کے بعد پھر اپنی ہمت، اپنے مجاہدے، اپنی استعداد، اپنی توفیقات، اپنی قبولیت کے بقدر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، باصورت میں اربوں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. ایسے لوگ دنیا میں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات پر اعتماد کرنے والے اور ان کے اجتہادات کی تقلید کرنے والی امت اس وقت دنیا کے اندر کم و بیش 80 کروڑ مسلمان ہیں. 1 ارب 65 کروڑ مسلمانوں میں سے 80 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان جو ہیں وہ فقہ حنفی کے پیروکار ہیں. گویا کہ یہ اس وقت اس موجود دنیا میں، یہ ابھی ان پچھلے 1200 سالوں کے افراد اس میں نہیں گنے گئے جو گزر گئے ہیں 1300 سالوں کے، اور نہ قیامت تک کے آنے والے زمانے میں. خدا جانے کتنا زمانہ قیامت تک باقی ہے اور اس میں کتنے کروڑ لوگوں نے اور آنا ہے، اس کا بھی حساب نہیں. تو اس وقت جو رہتی دنیا، موجود دنیا، تو ان 80 کروڑ لوگوں کی نمازوں کا، ان کی زکوٰۃ کا، ان کے حج کا، ان کی عبادات کا، ان کی اگر یہ شریعت کے مطابق خرید و فروخت کریں، جو کام بھی یہ دین کے مطابق کریں گے،
اس کا ثواب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی قبر میں پہنچے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، جس نے کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کی ہوگی تو وہ اس کو وہی ثواب ملے گا جو اس کام کو کرنے والے کو ملتا ہے. تو ان کے نامہ اعمال میں تو گویا ایک انسان، اب آپ اس میں پچھلے لوگوں کو بھی جمع کریں اور قیامت تک آنے والوں کو بھی جمع کریں تو یہ کتنے ارب ہا لوگ بن جاتے ہیں یہ ایک انسان کے کھاتے کے اندر. اور یہ ایک انسان، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب کپڑے بیچتے تھے، تاجر تھے کپڑے کے. ان کے مشہور اور شہرہ آفاق استاد ہیں جن کو اپنے شاگرد کی وجہ سے ہی بڑے معروف ہوئے. حماد ان کا نام. امام حنیفہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے استاد کے نام پر حماد رکھا. تو ان حماد نے ان کو رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑے بیچتے ہوئے دیکھا اور کوئی ان کے ساتھ معاملہ کیا تو ان کی ذہانت، فطانت یا ہو سکتا ہے پیشانی میں قبولیت کے آثار، خدا جانے کیا چیز ان کو نظر آئی غیر معمولین میں. انہوں نے ان کو ترغیب دی اور اس بات پہ تیار کیا کہ تم تجارت تو چلتی رہے گی، کپڑے بکتے رہیں گے، تم علم دین حاصل کرو. تو یہ سارا امام اعظم کا یہ جتنا ثواب ہے اگر دیکھا جائے تو یہ اس استاد کے کھاتے میں جس نے کپڑے بیچتے ایک نوجوان کو دکان کے کاؤنٹر سے اٹھا کر مدرسے تک یا اپنی درسگاہ تک، اپنے اس زمانے میں اس طرح مدرسے تو نہیں ہوتے تھے، مسجدوں کے اندر علماء کے حلقے ہوتے تھے، حماد کے حلقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دی. تو یہ ایک انسان سے دوسرے ایک آدمی کتنی بڑی بڑی خیروں کا بعض اوقات باعث بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک کیسے کیسے لوگوں کو لگاتے ہیں. یہ بھی اس دین کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک انسان کو یہ رستے اس کے لیے کھولے ہیں کہ وہ ساری سعادتیں جو وہ خود عمل کر کے کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا رستہ بھی اس کے پاس ہے کہ اہل اور کام کے لوگوں کو دین پر لگا دے. وہ کام کرتے رہیں گے اور ان کے کاموں کا ثواب بھی ان لوگوں کو ملے گا جو ان کو دین کی طرف لگانے کا باعث بنیں گے. تو یہ 2-3 کام ہیں ہم سب لوگوں کے کرنے کے. ایک یہ کہ ہم سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کے اوپر آ جائیں، اپنے تزکیے پر آئیں، اپنی آخرت اور اپنی قبر کی فکر کریں اور ایک مسلمان کو جیسی زندگی گزارنی چاہیے جو اللہ جل شانہ نے جو اس سے مطالبہ کیا ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم کچھ خیر کی چیزوں کے دروازے بنیں، خیر کی چابیاں بنیں، مفاتیح الخیر، خیر کی چابیاں بنیں کہ ہمارے ذریعے سے معاشرے میں لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی ملے، اس کی طرف بلایا جائے، اس کے ساتھ جوڑا جائے، اس کی طرف لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو اس کو لوگوں کے دلوں کے اندر خیر کو پہنچانے اور بٹھانے کی کوشش کی جائے. یہ انسان کی زندگی کے بنیادی مقاصد ہونے چاہیے. اسی کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو بتائیں اس بارے میں کہ 2-3 کام اس وقت ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان مقاصد کی طرف آپ کی اچھی پیش قدمی ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ اپنی اصلاح کے لیے ہمیں ایک فضا، ایک ماحول، تربیت، مربیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی فضا چاہیے جہاں لوگ اس کو نفس اور شیطان کی سے وہ بچ سکے اور وہاں پر کچھ ایسے ماحول میں ایسے لوگ موجود ہوں جن کو دیکھ کر اس کو ترغیب ہو، جن کو دیکھ کر اس کو خیال پیدا ہو، جن کو دیکھ کر اس میں بھی ہمت پیدا ہو اور وہ عمل کے اونچے پیمانوں کی طرف اس کا جو ہے سفر شروع. اس کے لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں سارے اپنے دوستوں سے کہ کچھ وقت کربوغا شریف کے ہمارے مرکز میں اپنی اصلاح اور تزکیے کی نیت سے اور دین کو عملی طور پر معاشرے میں پھیلانے کے کام کو سیکھنے کی نیت سے آئیں اور وہاں وقت گزاریں. ایک تربیتی نصاب بنایا گیا کہ 40 دن ہم اس میں لوگوں سے مانگتے ہیں کہ آپ 40 دن کے لیے آئیں اور وہاں پر اس ماحول میں اتنا وقت گزاریں. انشاءاللہ سے فائدہ ہوگا. الحمدللہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، پورے ملک سے آتے ہیں، باہر کے ملکوں سے بھی آتے ہیں اور اپنی استعداد کے بقدر توفیق اور اپنی قبولیت کے بقدر فائدہ اٹھا کر جاتے ہیں. تو ان کو طریقہ آ جاتا ہے کہ اب جا کر اپنے معاشرے میں خود کیسے دین کے اوپر چلنا ہے اور اپنے معاشرے میں دین کا کام کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے. ایک چیز اور میں اس کے ساتھ ضمن عرض کروں کہ بعض دین کے کام کی درست پہچان ہونا اور کسی ایسے دین کے کام کو کرنا جس کا واقعی کوئی نتیجہ نکلے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بعض اوقات ہم دین کے نام پر کچھ رسومات، کچھ ظاہری ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی شکل تو دین کی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر جان نہیں ہوتی.
ان میں روح نہیں ہوتی، اور جان اور روح نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کوئی نتائج اور ثمرات بھی نہیں نکلتے. بس ایک مشغولیت ہوتی ہے، ایک شغل ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ایک ہلا گلا ہوتا ہے، ایک شور شرابہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بھی مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، اپنے ضمیر کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن خود اپنے ان کاموں کو ماضی کے اوپر نگاہ ڈالیں کہ 5 سالوں میں، 7 سالوں میں، 10 سالوں میں، 15 سالوں میں، 20 سالوں میں کیا وصولی ہے، کیا تبدیلی ہے، کتنے افراد کی زندگیاں پلٹی ہیں اس کے نتیجے میں، کتنے لوگ اللہ جل شانہ کی محبت و معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورے دین کے اوپر آئے ہیں، کتنے لوگ ایسے اگر ہم اس کو غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی خاص کام ہوا نہیں. یہ سوچ و بچار ہم سب کے اوپر وقتاً فوقتاً بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزرنے کے بعد، یا زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہونے کے بعد جہاں جانے کے بعد انسان کچھ بڑا کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا، اس وقت جا کر ہم پر انکشاف نہ ہو کہیں اس بات کا کہ ہم نے جس چیز میں زندگی کھپائی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں عمر کے بہت بڑے آخری حصے میں جا کر ان کو شدت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جس چیز کے اندر زندگی کھپائی وہ کوئی ثمر خیز نتیجہ خیز کام تھا ہی نہیں. اور اس عمر کے مرحلے میں جا کر کہتے ہیں کہ کاش اگر اس وقت ان کو کسی درست چیز کی رہنمائی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کاش کہ یہ بات ہمیں ہماری اس وقت پتہ چلتی جب جوانی کی قوتیں تھیں، جب ہمارے اندر طاقت تھی، جب ہمارے اندر بھاگ دوڑ کی صلاحیت تھی، جب ہمارے اندر کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اس وقت ہمیں پتہ چلتی اور اس کے اوپر اپنی زندگی کے 30-40 سال لگاتے تو آج ہمارے ہاتھ میں قبر میں جاتے ہوئے ایک تسلی ہوتی کہ الحمدللہ ایک درست رستے کے اوپر زندگی گزری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو کام ہوا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز اسی لیے کہ انسان اس کی طرف نظر ڈالے کہ میں جن کاموں میں مشغول ہوں یا جن کاموں پر میں مطمئن ہوں کہ بس الحمدللہ میں کوئی دین کا کام کر رہا ہوں، کیا وہ کام ابھی تک کے ہمارے وہ اس قابل بھی ہیں کہ اس پر ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اکتفا کر لیں اس کے اوپر اور اس کو کافی سمجھیں، یا نہیں ہمیں کسی سرگرم دینی محنت کے ساتھ جڑنے کی باقاعدہ ضرورت ہے. تو پہلی چیز اس میں یہ اوقات جیسا میں نے کہا کہ وہاں لگانے کی دعوت ہم دیتے ہیں. دوسری بات کہ اس ساری فضا میں جو آپ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، اگر آپ اس فضا کا تجزیہ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ پورے معاشرے پر آپ کو غفلت کی، خود فراموشی کی اور آخرت سے بیگانگی کی ایک چادر پڑی ہوئی نظر آئے گی. پورے معاشرے پر نظر آئے گی. بازاروں میں چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، سرکاری دفتروں میں چلے جائیں، پرائیویٹ سکولوں میں چلے جائیں، جو بھی ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ جا کے دیکھیں گے تو یہ 2-3 چیزیں آپ کا خلاصہ ہوگا کہ لوگوں کی آپ کو نظر آئے گا کہ پورا معاشرہ بحیثیت معاشرہ غفلت کی طرف اور آخرت سے بیگانگی کی طرف. جیسے عملاً تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ عقیدہ آخرت ہی نہ ہو، کیونکہ مرنے والوں کے جن کو یقین ہو کہ انہوں نے مرنا ہے تو ان کے یہ طریقے تو نہیں ہوتے زندگی گزارنے کی جیسے ہم گزار رہے ہیں. یہ فضا آپ کو نظر آئے گی. اس فضا پر درد دل رکھنے والے مسلمان لازماً ان کے اندر کڑھن پیدا ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان صحیح مسلمان ہو اور وہ اس فضا کے اوپر راضی ہو، خوش ہو اس بات کے اوپر کہ بس یہ جو کچھ ہے مسلمانوں کا ایک مثالی معاشرہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے معاشرے ہیں. یہ کبھی بھی کوئی درد دل رکھنے والا مسلمان اس پہ راضی نہیں ہوگا. اس میں لازماً اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی کہ یہ کیسے تبدیل ہوگا معاشرہ، کیسے لوگوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوگا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی نیابت اور اللہ تعالیٰ کی خلافت انسانوں کو عطا ہوئی تھی کہ دنیا میں یہ ایسی زندگی گزاریں گے اور ایک ایسا نظام قائم کریں گے، وہ کیسے ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا جھنڈا کیسے بلند ہوگا اور کیسے اس کا بول بالا ہوگا. یہ کڑھن، یہ درد، یہ اضطراب ایک صحیح مسلمان کے دل میں لا محالہ اور لازماً ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ نہ ہو کسی کے دل میں تو اس کو تو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ کیسا ایمان ہے کہ جو یہ بے چینی بھی نہ پیدا کرے. یقین کریں کہ یہ بے چینی یعنی یہ تو اسلام ہے، دین برحق. یہ بے چینی اپنے جس سے انسان منسلک ہوتا ہے یہ تو ہم نے باطل چیزوں کے ساتھ وابستہ لوگوں میں بھی دیکھی. یہ جو لوگ سوشلسٹ ہوتے ہیں، کمیونسٹ ہوتے ہیں، بعض دہریوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی دہریت پھیلانے کی اتنی بے چینی ہوتی ہے اور دہریت کے ایسے پرجوش دائی ہوتے ہیں. میں نام سے جانتا ہوں ان لوگوں کو، آپ چونکہ نہیں جانتے ضروری نہیں کہ میں ان کے نام لکھی. آج کل کے ذرائع کے اوپر اتنے وہ پرجوش ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس بندے کو دیکھو کتنا اس کے پاس ہمت ہے اور کتنی اس کے پاس وقت ہے اور کتنا اس کے پاس فرصت ہے کہ
کہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا دہریا ہو جائے، ساری دنیا اللہ کا انکار کرے، کیونکہ میں انکار کرتا ہوں ساری دنیا انکار کرے۔ یقین کریں اس پر انسان کو وہ تو ہوتی ہے، اور اس کاوشوں کو دیکھ کر انسان ضرور پڑتا ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، لیکن اس کی سرگرمی پر رشک آتا ہے کہ یہ سرگرمی اگر کسی حق کے کام کے لیے ہوتی، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی حق کا پیغام ہوتا اور اس کے ساتھ یہ بے چینی ہوتی اور یہ محنت ہوتی اور یہ کوشش ہوتی اور یہ اس کے لیے اس کی بھاگ دوڑ ہوتی تو کیا زبردست بات ہوتی۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے بعض اوقات باطل کے نظاموں اور باطل کے پروگراموں اور باطل کے پیروکاروں اور اس کے پرچارکوں ان کے ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان، وہ علامہ اقبال کو مایوسی سی ہو گئی تھی مسلمانوں سے بہت، تو کہتے تھے نا بجھی عشق کی آگ کیا ہے بجھی ڈھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر، تو کہتے تھے کہ وہ جب اس طرح کے مسلمان کو ایسا نہ ہو کہ وہ راکھ کا ڈھیر ہو، کہ اس کے عشق کی آگ، اس کے اندر جو بے چینی کی آگ ہے وہ بجھ جائے، اور اب مسلمان ایک راکھ کا ڈھیر ہو جس کے اندر کوئی شعلہ نہیں، جس میں کوئی چنگاری نہیں۔ تو جب یہ جس کے دل میں موجود ہو، یہ چنگاری جس کو اللہ پاک نے اس کی فطرت سلیمہ میں باوجود اس کی عملی کمیوں کوتاہیوں کے، لیکن ابھی اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، اس کے اندر وہ شمع بجھی نہیں ہے، دل اس کا مرا نہیں ہے، تو یہ شمع اس میں ہوگی کہ وہ اپنے معاشرے میں ایک مثبت اور ایک اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے کام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کا اور اس کو زندہ کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اس کا جو نقطہ آغاز ہے، یعنی معاشرے سے اس غفلت کی تنی ہوئی چادر کو ہٹانے کا، اس کا ایک اہم ذریعہ اور طریقہ جو ہے وہ اصلاحی مجالس ہے کہ آپ جا بجا ان مجالس کو قائم کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہاں پر اس جگہ آنے والوں کے دلوں کے دروازے پر دستک دی جائے گی، اور یہ جو مذاکرہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، مثلا ہم پچھلے سال آئے تھے آپ کی خدمت میں، اس سال آپ کے پاس آئے، سال میں ایک دفعہ مثلا مجلس ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، آپ سوچیں کہ یہ بات ہمارا یہ مذاکرہ جو ہم آپس میں کر رہے ہیں یہ ہر ہفتے ہو رہا ہو اور یہ ہر روز ہو رہا ہو، جہاں روزانہ کی مجالس ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس طرح بھی ذکر ہوگا، اس طرح روزانہ اس میں ذکر ہو رہا ہو، اور اس کے اندر یہ ایک دوسرے کو فکر مند کرنے کی بات ہو، تو بالآخر انسان ہے اذا تکرر، ہم طالب علمی کے زمانے میں کہا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ تکرار کی جب ہمیں ترغیب دیا کرتے تھے تو کہتے تھے تقرر فی القلب، کہ تکرار کرتے رہو، دہراتے رہو تو دل کے اندر بیٹھ جائے گی بات۔ تو اگر ہم بھی اس طرح اصلاحی مجالس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر دستک دیں اور بار بار ایک بات کو کر کے بالآخر لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اس کو بٹھائے گا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور یوں ایک کے بعد ایک اسی طرح معاشرے تبدیل ہوتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرز کے اوپر ایک فرد کے اوپر محنت کرتے تھے، اور بالآخر اتنے لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کی اجتماعی محنت کے نتیجے میں اللہ پاک ایک بڑے حصے کو پھر زیادہ جلدی اس کے اوپر بھی اس کی اثر اس کے اوپر واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو فیصل آباد کے حضرات تشریف فرمائیں، بہت سارے حضرات اس میں علماء نظر آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو آپ لوگ ان اصلاحی مجلس کو جگہ جگہ ایک منظم طریقے کے ساتھ، ایک پورے سلیقے کے ساتھ، ایک پوری ترتیب کے ساتھ اس کو قائم کریں، اور اس کی ترتیب کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت کربوگا شریف میں ضرور لگائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کام کو پھر کرنا کس ترتیب سے۔ اس طرح یہاں پر الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم ہمارے حضرت کے بڑے محبوب خلیفہ ہیں، یہاں الحمدللہ ان کا ارادہ ہے جمعے کے دن انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد سے مجلس کے آغاز، اور یہ اسی طرح اور باقی جگہوں کے اوپر بھی جو علماء اپنے ہاں اپنی مساجد میں اپنے مدارس میں اصلاحی مجالس کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں مجالس ذکر کا، تو وہ حضرت مولانا سے اس کے اوپر انشاءاللہ اس سے مشورہ کریں، اور ترتیب اس کی مولانا بنا دیں گے کہ کیا ترتیب اس کی ہوگی، کس طرح کیا صورت ہوگی، جہاں جہاں مولانا خود تشریف لے جا سکتے ہوں گے ان کے اوقات میں جتنی گنجائش ہوگی خود بھی تشریف لے کے جائیں گے مختلف جگہوں پر۔ لیکن آپ لوگ اگر ان مجالس کا ایک جال بچھا دیں اس پورے شہر کے اندر، جگہ جگہ، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، جہاں مساجد قریب نہ ہو تو بیٹھکوں میں، بازاروں میں، نوجوان طلبہ کے ہاسٹلوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، ادھر اتنی ساری یونیورسٹیوں میں، اس کو اگر ایک مشنری جذبے کے ساتھ اس کی ایک پورے شہر کے اندر ایک اس کی ترتیب بنا دی جائے تو آپ کچھ عرصہ اس کام کو کر کے دیکھیں، پھر آپ اس کے نتائج دیکھیں۔ ہم تو اس کے نتائج خود اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں، پوری دنیا میں اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہیں جہاں دیکھیں دنیا میں لوگ اپنی اولاد پر جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں سب سے زیادہ اس
سے ڈرتے ہیں دیندار والدین کہ ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں اگر جائیں گے پڑھنے کے لیے، لڑکے جاتے ہیں ایم ایس سی پی ایچ ڈی ایم ایس وغیرہ پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں، تو یہ وہاں سے جا کر بے دین نہ ہو جائے، کیونکہ بے دینی کی فضا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے دینی ہے، کفر ہے، ماحول سارا ایسا ہے، مادیت ہے، دجالیت ہے، ظاہر بات ہے یہ سب کچھ ہے، اسی میں جا کر انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، اور عمر بھی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ بڑا اثر لینے والی عمر ہوتی ہے۔ یہاں سے لڑکے عام جیسے ان کی ترتیب ہوتی ہے غفلت کی اور اس کی، وہ یہاں سے گئے باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے، اور وہاں ہمارے ساتھیوں کی انہی مجالس کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو جوڑ دیا مختلف ملکوں کے اندر، اور جب وہ واپس آئے تو ان کا حلیہ، ان کی شکل و صورت، ان کی دینداری دیکھ کر ان کے والدین کو ایسے لگتا تھا جیسے کسی خانقاہ میں سال لگا کر واپس آئے، یا جیسے کوئی تبلیغ میں سال لگا کر واپس آئے۔ تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، حالانکہ وہ گیا کسی کفرستان میں گیا تھا اور اس فضا کے اندر گیا، تو یہ ایسی ایک حفاظت ہے دینداری کی، موجود دینداری کی حفاظت ہے، اور جو دینداری موجود نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس طریقے کے ساتھ آپ حضرات تجرباتی طور پر صحیح، میں عرض کروں خصوصاً حضرات علماء کو کہ آپ تجربے کے طور پر صحیح، آپ 1 سال 2 سال اس طرز کے اوپر کام کر کے دیکھیں، اگر آپ کو نتائج نہ ملے پھر آپ چھوڑ دیں، پھر آپ نہ کریں اس کو۔ ظاہر بات ہے بے فائدہ کام تو نہیں کرنا چاہیے، کام تو وہی کرنا چاہیے جس سے کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ نکلے، تو اگر آپ کو اس سے نتیجہ نہ ملے، فائدہ نظر نہ آئے، پھر بے شک آپ نہ کریں، لیکن تجربے کے طور پر اس کو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک منظم طریقے کے ساتھ، ایک اس کے اپنے سلیقے کے ساتھ، جو اس کی آداب اور اس کے شرائط ہیں، ان آداب اور شرائط کی رعایت کے ساتھ 1-2 سال آپ اس شہر کے اندر اس کو کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کیسے لوگوں کے اندر دین کو پیدا کرتے ہیں، اور کیسے اللہ جل شانہ جو ہے فکر مند، ایسے اس طبقے سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جس کو ہمارے عرف کے اندر دنیا دار سمجھا جاتا ہے، یا ظاہری شکل ان کی دنیا داروں کی طرح ہوتی ہے، یہ ایسے قیمتی جوہر اور ایسے ہیرے اللہ پاک نے معاشرے میں رکھے ہیں، بس کوئی ہو جو مقناطیس لے کر بیٹھ جائے تو یہ سارے لوہے کی طرح کھنچتے ہوئے چلے آئیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں گے۔ یہ کوئی ایسی جگہ ہو ان کو جوڑنے کے لیے، ہمارے پاس ہم نے کوئی جوڑنے کی جگہ رکھی نہیں، پھر ہمیں شکوہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ دین پر نہیں چلتے یا دین پر آئے ہی نہیں۔ ہم اس کو کریں، پھر آپ دیکھیں کیسے یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جوق در جوق دین کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں جو مجلس شروع ہو رہی ہے، یہاں جامعہ کے ماشاءاللہ اساتذہ کرام، طلبہ جو یہاں بیٹھے ہیں، ان سب سے بھی گزارش ہے کہ اس میں خوب اہتمام کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اس میں ہی بیٹھیں، اور حضرت مولانا کے ساتھ، اور یہاں شہر میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے بعض حضرات ہیں ہمارے حضرت کے مجازین ہیں، ان حضرات کے مشورے کے ساتھ آپ حضرات کوشش کریں کہ شہر میں جا بجائے یہ مجالس جگہ جگہ قائم ہو، تو انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے اس کی سارے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔